باب سوم مصلحانہ جنگ۔ اب غور کرنا چاہیے کہ مدافعانہ جنگ کے ان احکام سے مسلمانوں کی جس قومی قوت کو مٹنے اور تباہ ہونے سے بچایا گیا ہے اس کا مصرف کیا ہے؟ آیا اس قوت کو بچانا فی نفس ہی مقصود ہے یا در حقیقت اس سے کچھ اور کام لینا ہے جس کے لیے اس کا فتنوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے؟ گزشتہ صفحات میں جو ہم بار بار اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے رہے ہیں کہ مسلمان اپنی قومی قوت کو کھو کر اس اصلی خدمت کو انجام دینے کے قابل نہیں رہ سکتے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، تو اس سے ہمارا مقصد دراصل اسی سوال کا جواب دینا تھا۔ وہ مواقع کسی تفصیلی گفتگو کے متحمل نہ تھے، اس لیے صرف اشارات پر اکتفا کیا گیا، مگر اب ہم بحث کی اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں اس گرہ کو کھولنے سے سوء فہم کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید جو کتاب مجمل ہونے کے باوجود اسلامی تعلیم کے ایک ایک پہلو کی تفصیل کا حامل ہے، وہ مقصد بھی بیان کرتا ہے جس کے لیے مسلمان پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ اصلی خدمت بھی بیان کرتا ہے جس کو انجام دینے کے لیے ان کی قوت کے تحفظ میں یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کی خدمت و ہدایت کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور بدی کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس ارشاد میں اخرجت للعرب یا اخرجت للعجم یا اخرجت للشرق نہیں کہا گیا، بلکہ اخرجت للناس کہا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کسی خاص نسل یا خاص ملک کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ بنی نوع انسان کی خدمت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کریں اور بدی سے روکیں۔ ایک قوم کی زندگی کا مقصد تمام بنی نوع انسان کی خدمت کرنا یہ ایک ایسی بات ہے جس کے تخیل سے قومیت و وطنیت کی فضا میں پرورش پانے والے تنگ دماغ آشنا نہیں ہیں۔ وہ قوم پروری یا وطن پروری کو تو خوب جانتے ہیں، اور قوم پرستی تو گویا ان کے تخیل کی معراج ہے، مگر جغرافی و نسلی حد بندیوں سے بالاتر ہو کر سارے عالم انسانی کی عملی خدمت انجام دینا اور اسی کو پوری قوم کا مقصد حیات قرار دینا ان کی رسائی سے بہت دور ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی تشریح کرنی چاہیے کہ یہ اخرجت للناس کیا چیز ہے۔ اجتماعی فرائض کا اخلاقی تخیل۔ اگر انسان کی جبلی خواہشات کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اصلیت کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ادنا سے ادنا درجے کے حیوانات میں بھی موجود نہ ہو۔ جس طرح ایک انسان اچھی خوش ذائقہ غذائیں کھانے کی خواہش رکھتا ہے، اسی طرح ایک گھوڑے کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے خوب ہری ہری گھاس کھانے کو ملے۔ جس طرح ایک انسان اپنے ابنائے جنس پر غلبہ و قوت حاصل کرنے سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح ایک مینڈھے کے لیے بھی اس سے زیادہ خوشی کا موقع اور کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی مینڈھا اس کی ٹکر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جس طرح ایک انسان اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدافعت اور بچاؤ کی تدبیریں کرتا ہے، اسی طرح ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ بس مجرد خواہشات کے اعتبار سے انسان اور حیوان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ البتہ جو چیز اسے ادنا درجے کے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حیوانات کی زندگی کا منتہائی مقصود ان خواہشات کا پورا کر لینا ہے، مگر انسان کی زندگی کا مقصد ان خواہشات کا حصول نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بلند تر نصب العین کے لیے ایک لازمی وسیلے کے طور پر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان کے سامنے فی الحقیقت حیوانی مقاصد سے بلند کوئی انسانی نصب العین نہ ہو
اور وہ اپنی ذہانت اور اس عقل کو جو خدا نے اسے عطا کی ہے صرف ایسے وسائل اور طریقے تلاش کرنے میں صرف کرے جن سے وہ زیادہ اچھی طرح اپنی حیوانی خواہشات کو پورا کر سکتا ہو، تو وہ ایک اعلیٰ درجے کا حیوان تو ضرور بن سکتا ہے، مگر ایک اعلیٰ درجے کا انسان نہیں بن سکتا۔ انسان اپنے بقائے حیات کے لیے روزی کمانے پر مجبور ہے، نہ کہ کمائے گا تو بھوکوں مر جائے گا۔ عوارض طبعی سے محفوظ رہنے کے لیے مکان بنانے، کپڑے پہننے اور دیگر وسائل حفاظت مہیا کرنے پر مجبور ہے کہ نہ کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانے پر بھی مجبور ہے کہ اس کوشش میں دریغ کرے گا تو ذلت و مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن محض ان ضروریات کو پورا کر لینا فی نفس ہی کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ ذریعہ ہے اس بلند مقصد کے حصول کا جس تک پہنچنا انسانی زندگی کا اصلی مطمع نظر ہے۔ بس سچا انسان وہ ہے جو اپنی ذات کے حقوق صرف اس لیے ادا کرتا ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنے شہر، اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے ابنائے نو اور اپنے خدا کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہو جائے اور اپنے ان فرائض کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے جو کائنات اور خالق کائنات کی طرف سے اس پر عائد ہوتے ہیں۔ انسانیت کا اصلی معیار انہی حقوق اور فرائض کو سمجھنا اور پوری طرح ادا کرنا ہے، اور انسان پر اپنی ذات کے حقوق ادا کرنا اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ اس کے ذمے صرف اس کے اپنے حقوق ہی نہیں ہیں بلکہ دوسروں کے حقوق بھی ہیں۔ اگر وہ اپنا حق ادا نہ کرے گا تو دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے سے قاصر رہے گا۔ جب افراد کے لیے انسانیت کا یہ معیار صحیح ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مجموعہ افراد کے لیے بھی یہی معیار صحیح نہ ہو۔ جماعت بن جانے سے آدمیت میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو جاتی، اس لیے بنی آدم کی اجتماعی شرافت کا معیار بھی وہی ہونا چاہیے جو انفرادی شرافت کا ہے۔ اگر ایک ایسا آدمی جس کی زندگی کا نصب العین اپنی تن پروری اور اپنی خدمت نفس کے سوا کچھ نہ ہو، ہماری نظروں میں ایک ذی عقل حیوان سے زیادہ وقت نہیں پا سکتا، تو یقیناً ایک ایسی انسانی جماعت بھی متمدن جانوروں سے زیادہ وقت کی مستحق نہیں ہے جس کی کوششوں کا دائرہ صرف اپنی صلاح و فلاح، اپنی ترقی و بہبود اور اپنے امن و چین تک محدود ہو اور عام انسانی فلاح سے اس کو کچھ مطلب نہ ہو۔ اگر ایک ایسے آدمی کو جو اپنے گھر کی آگ بجھانے، اپنے حقوق کی حفاظت کرنے اور اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کی مدافعت کرنے میں تو خوب مستعد ہو، لیکن دوسرے کا گھر جلتا دیکھ کر دوسرے کے حقوق پامال ہوتے اور دوسرے کی جان و مال اور عزت و آبرو مٹتے دیکھ کر ٹس سے مس نہ ہوتا ہو، ہم ایک بہترین آدمی کہنا تو درکنار، ایک اچھا آدمی بلکہ آدمی کہنے میں بھی تأمل کرتے ہیں، تو ایک ایسی قوم یا ایسی جماعت کو ہم بہترین یا کم از کم شریف قوم کیوں کر کہہ سکتے ہیں جو اپنا گھر بچانے، اپنی حفاظت کرنے اور اپنے سے بدی و شرارت کو دفع کرنے کے لیے تو سب کچھ کرنے پر تیار ہو، مگر جب دوسری قوموں پر بدی کا غلبہ ہو، دوسری قومیں شیطانی قوتوں کی سرکشی سے تباہ ہو رہی ہوں اور دوسری قوموں کی اخلاقی، مادی اور روحانی زندگی برباد ہو رہی ہو، تو وہ ان کی نجات، ان کی آزادی اور ان کی صلاح و فلاح کے لیے کوشش کرنے سے انکار کر دے۔ جس طرح افراد پر اپنے نفس ہی کے نہیں بلکہ اپنے ابنائے نو اور اپنے خدا کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جنہیں ادا کرنا ان کا فرض ہوتا ہے، اسی طرح ایک قوم پر بھی اپنے خالق اور اپنی وسیع انسانی برادری کی طرف سے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، اور وہ ہرگز ایک شریف قوم کہلانے کی مستحق نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ان حقوق کو ادا کرنے میں اپنی جان و مال اور زبان و دل سے جہاد نہ کرے۔ اپنی آزادی کو محفوظ رکھنا، اپنے استقلال کی حمایت کرنا اور اپنے آپ کو شرارت کے تسلط سے بچانا یقیناً ایک قوم کا پہلا فرض ہے، لیکن صرف یہی ایک فرض نہیں ہے جس کو ادا کر کے اسے مطمئن ہو جانا چاہیے، بلکہ اس کا اصلی فرض یہ ہے کہ وہ اپنی اس قوت سے تمام نوع بشری کی نجات کے لیے کوشش کرے، انسانیت کے راستے سے ان تمام رکاوٹوں کو دور کرے جو اس کی اخلاقی و مادی اور روحانی ترقی میں حائل ہوں، اور ظلم و طغیان، بدی و شرارت اور فتنہ و فساد کے خلاف اس وقت تک برابر جنگ کرتی رہے جب تک یہ شیطانی قوتیں دنیا میں باقی ہیں۔ اجتماعی فرائض کے متعلق اسلام کی اعلیٰ تعلیم۔
افسوس ہے کہ دنیا کے کم نظر گیانیوں نے اجتماعی شرافت کے اس بلند معیار اور اجتماعی زندگی کے اس اعلیٰ نصب العین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر کسی نے کوشش کی بھی تو اس کی نظر کچھ زیادہ دور تک نہیں جا سکی۔ یہ لوگ افراد کے اخلاقی فرائض پر جب بحث کرتے ہیں تو انسانیت ہی کے نہیں بلکہ عالم مادی کے ذرے ذرے کے حقوق بھی گنا جاتے ہیں، مگر جب اجتماعی زندگی کا سوال سامنے آتا ہے تو انسانیت کے وسیع تخیل کے لیے ان کے دماغ تنگ ہو جاتے ہیں، اور اجتماعی فرائض کو قومیت یا وطنیت کے ایک محدود دائرے میں سمیٹ کر وہ اس قوم پرستی یا وطن پرستی کی بنیاد ڈال دیتے ہیں جو تھوڑے سے تغیر کے بعد آسانی کے ساتھ قومی اور وطنی عصبیت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ تنگ نظری ہی دراصل انسانیت کی اس غیر طبعی تقسیم کی ذمہ داری ہے جس کی بدولت ایک نسل یا ایک زبان یا ایک قومیت رکھنے والے انسان اپنے دوسرے ابنائے نو کو دائرہ انسانیت سے خارج کر دیتے ہیں، اور ان کے حقوق کو سمجھنا اور ادا کرنا تو درکنار ان کو پامال کرنے میں بھی انہیں اخلاق و شرافت کا کچھ ٹوٹا نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید نے اپنے ارشاد اخرجت للناس سے دراصل انسانیت کی اسی غیر طبعی تقسیم کو منسوخ کیا ہے۔ اس نے اجتماعی شرافت کے اس بلند معیار کو پیش کر کے عالمگیر خدمت انسانی کے اس اعلیٰ نصب العین کی طرف امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے جو ہر قسم کے امتیازات سے بالاتر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک حق پرست قوم کی فرض شناسی کے لیے قومیت کا میدان بہت تنگ ہے۔ وہ ایک نسل یا ایک زبان یا ایک ملک کی قید بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے خشکی و تری کی حد بندیاں اور سمتوں اور جہتوں کی تقسیمیں بھی بے معنی ہیں کہ ایشیا اور یورپ یا شرق و غرب کا امتیاز اس کے ادائے فرض میں حائل ہو سکے۔ اس کے نزدیک تو تمام انسان اور آدم علیہ السلام کے تمام بیٹے بیٹیاں برابر ہیں، اس لیے ان سب کی خدمت کرنا یعنی ان سب کو نیکی کا حکم کرنا اور سب کو بدی سے روکنا اور شر سے بچانا اس کا فرض ہے۔ اس اعلیٰ تعلیم کو اس نے مختلف مؤثر پیرایوں میں پیش کیا ہے اور تنگ خیالی کے تلسم کو توڑ کر فرض شناسی کے ایک وسیع عالم کی راہیں کھول دی ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، اس طرح ہم نے تم کو ایک اعلیٰ و اشرف گروہ بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر حق کے گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اور اسی مضمون کی تشریح سورہ حج میں اس طرح کی گئی ہے، اور اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو اسی کام کے لیے چن لیا ہے اور تم پر دین کے دائرے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ وہی ملت ہے جو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اللہ نے تمہارا نام اس سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی مسلم اطاعت گزار رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ اور تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ ان دونوں آیات کو جو ایک دوسرے کی تشریح و تفسیر کرتی ہیں ملا کر پڑھو تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہاں بھی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اسی عالمگیر خدمت انسانی کو بتایا ہے۔ فرمایا کہ تم ایک بہترین گروہ ہو جسے افراط و تفریط سے ہٹا کر عدل و توسط کی راہ پر قائم کیا گیا ہے۔ تمہیں اللہ نے خاص اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ اپنے قول اور عمل سے حق کی شہادت دو اور دنیا میں صداقت کے گواہ بن کر رہو تاکہ زندگی کے ہر پہلو میں تمہاری زبان اور تمہارے طرز عمل سے دنیا کو معلوم ہو کہ حق کیا ہے، راستی کسے کہتے ہیں، انصاف کے کیا معنی ہیں اور بھلائی کس چیز کا نام ہے۔ یہی شہادت حق تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور اسی کے لیے تم کو مسلم یعنی خدا کے فرما بردار گروہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ اتنا وسیع رکھا گیا ہے کہ نسل، رنگ، زبان،
قومیت اور وطنیت کی قیود اس کی برکتوں کو عام ہونے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ اس میں کوئی چھوت چھات یا وزن آشرم کی قید نہیں ہے، نہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں یا اسماعیل کے بھٹکے ہوئے اونٹوں کی کوئی تخصیص ہے۔ ہر وہ انسان جو اصول اسلام کو قبول کرے، اور کسی نسل اور کسی قوم کا ہو اور کسی ملک کا باشندہ ہو، تمہارے اس دین میں برابری کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ خدمت جو تمہارے سپرد کی گئی ہے، اس کا دائرہ بھی کسی ایک ملک یا قوم تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمہیں ساری انسانیت کے لیے گواہ حق بن کر رہنا ہے۔ پھر ایک دوسرے طریقے سے اسی مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں طاقت بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور بدی کو روکیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ یہاں الناس کے بجائے الارض کا لفظ استعمال کیا اور مسلمانوں کی طاقت و قوت کا فائدہ یہ بتایا کہ وہ زمین میں خدا کی بندگی کو فروغ دیں گے، نیکی کا پرچار کریں گے اور بدی کو مٹائیں گے۔ اس سے بھی یہی بتانا مقصود ہے کہ مسلمانوں کا کام صرف عرب یا صرف عجم یا صرف ایشیا یا صرف مشرق کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا کے لیے ہے۔ انہیں زمین کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں پہنچنا چاہیے، معمورہ ارضی کے ہر دشت و جبل اور بحر و بر میں نیکی کا جھنڈا لیے ہوئے بدی کے لشکروں کا تعاقب کرنا چاہیے، اور اگر دنیا کا کوئی ایک کونا بھی ایسا باقی رہ گیا ہو جہاں منکر یعنی برائی موجود ہو تو وہاں پہنچ کر اس کو مٹانا اور معروف نیکی کو اس کی جگہ قائم کرنا چاہیے۔ اللہ کا کسی خاص ملک یا خاص نسل سے رشتہ نہیں ہے، وہ اپنی تمام مخلوق کا یکساں خالق ہے اور سب سے یکساں خالقیت کا تعلق رکھتا ہے، اس لیے وہ کسی خاص ملک میں فتنہ و فساد پھیلنے کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ زمین میں خواہ کسی جگہ بھی فساد ہو اس کے لیے یکساں ناراضی کا موجب ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فساد فی الارض یا فتنہ فی العجم کہیں نہیں آیا، بلکہ ہر جگہ ارض کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پس وہ اپنے لشکر حق یعنی امت مسلمہ کی خدمت کو قومیت و نسل کی حدود میں مقید نہیں کرتا، بلکہ اس رحمت کو تمام روئے زمین کے بسنے والوں کے لیے عام کرتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی حقیقت۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے خیر امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کی خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ تمام انسانیت کی خدمت ان کا مقصد وجود ہے۔ ان کے شرف کا راز اخرجت للناس میں پوشیدہ ہے۔ وہ قوم پرستی یا وطن پرستی کے لیے نہیں اٹھائے گئے ہیں، بلکہ یہ عین فطرت اسلام ہی کا تقاضا ہے کہ وہ خادم انسانیت بن کر رہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی وہ اصلی خدمت جس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جامع الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، کس قسم کی خدمت ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ معروف لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو جانی پہچانی ہو، اور اصطلاحاً اس سے مراد ہر وہ فعل لیا جاتا ہے جس سے عقل صحیح آشنا ہو، جس کی خوبی کو فطرت سلیمہ جانتی اور سمجھتی ہو، اور جسے دیکھ کر ہر انسان کا دل گواہی دے کہ واقعی یہ بھلائی ہے۔ اس کے بالمقابل منکر کا لفظ ہے جو عربی لغت میں انجانی اور نامانوس چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اور اصطلاحاً اس کا اطلاق اس فعل پر ہوتا ہے جس کو فطرت سلیمہ پسند نہ کرتی ہو، عقل صحیح جس کی برائی کا حکم لگائے اور عام انسان جسے ناپسندیدہ سمجھتے ہوں۔ ایمانداری، سچائی، راست بازی، پرہیزگاری، فرض شناسی، ضعیفوں کی حمایت، مصیبت زدوں سے ہمدردی، مظلوموں کی مدد، محتاجوں کی اعانت، عدل و انصاف کا قیام، خدا اور بندوں کے اور خود اپنے حقوق کو سمجھنا اور انہیں ادا کرنا، یہ اور ایسے ہی دوسرے اخلاقی فرائض معروف ہیں، اور ان پر خود عمل کرنے اور دوسروں کو آمادہ کرنے کا نام امر بالمعروف ہے۔ اس کے برعکس خیانت، بدکاری، دروغ بانی، فتنہ پردازی، فساد انگیزی، بے انصافی، اپنے حدود سے تجاوز کرنا، دوسروں کے حق مارنا، باطل کی حمایت کرنا، حق و صداقت کو دبانا،
کمزوروں اور ضعیفوں کو ستانا، یہ اور ایسے ہی دوسرے تمام خلاف انسانیت، خلاف عقل اور خلاف فطرت اعمال منکر ہیں، اور ان سے خود احتراز کرنا اور دوسروں کو باز رکھنا نہیں انل منکر ہے۔ اس میں خود نیک بننا اور بدی سے پرہیز کرنا مقدم رکھا گیا ہے، اور نیک بنانا اور بدی سے روکنا مؤخر۔ جیسا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے پہلے اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کا ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نیک بنانے سے پہلے نیک بننا ضروری ہے، لیکن جس طرح اپنا پیٹ بھرنے سے دوسرے کا پیٹ بھرنا زیادہ افضل ہے، اسی طرح فضیلت کے اعتبار سے نیکی کو پھیلانے اور بدی کو روکنے کا درجہ بھی نیک بننے اور بدی کو ترک کرنے سے زیادہ ہے، کیونکہ ایک اپنی خدمت ہے اور دوسری اپنے ابنائے نوع کی خدمت، ایک محض انسانیت کے درجے میں ہے اور دوسری انسانیت کاملہ کے درجے میں۔ نیکی پر خود عمل کرنا اور بدی سے خود پرہیز کرنا یقیناً ایک اچھی صفت ہے اور ایک شریف آدمی کا شیوا، مگر شرافت کا کمال اور بزرگی کا اعلیٰ درجہ اس وقت تک کسی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے لوگوں کو بھی نیکوکار بنانے اور بدکاری سے روکنے کی کوشش نہ کرے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اسے کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے، اگر ناپسندی سے ایک درجہ بڑھ کر نفرت ہوتی ہے تو اسے دیکھنا یا سننا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اگر نفرت سے ایک درجہ بڑھ کر دشمنی ہو جاتی ہے تو وہ اسے مٹانے کے در پہ ہو جاتا ہے، اور اگر دشمنی سے بڑھ کر اس کے دل میں بغض و عناد کے شدید جذبات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے مٹانے کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے، اور اس طرح ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ جب تک اسے صفائے ہستی سے محو نہ کر دے چین نہیں لیتا۔ اسی طرح جب وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو خود اختیار کر لیتا ہے، جب محبت کرتا ہے تو آنکھوں سے اس کو دیکھنے اور کانوں سے اس کا ذکر سننے میں مسرت محسوس کرتا ہے، جب محبت سے بڑھ کر عشق کا درجہ آتا ہے تو چاہتا ہے کہ دنیا کے ذرے ذرے میں اسی کا جمال ہو، اور زندگی کا کوئی لمحہ بھی اس کے غیر کو دیکھنے اور غیر کا ذکر سننے اور غیر کا تصور کرنے میں ضائع نہ ہو۔ اور پھر اگر یہ عشق فدائیت کی حد تک بڑھ جائے تو وہ اپنی زندگی کو اسی کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور اپنی جان و مال، عیش و آرام، عزت و آبرو، غرض سب کچھ اس پر نثار کر دیتا ہے۔ پس امر بالمعروف جس چیز کا نام ہے وہ دراصل نیکی سے انتہائی شیفتگی اور والہانہ عشق ہے، اور نہی عن المنکر سے جس چیز کو تعبیر کیا گیا ہے وہ دراصل بدی سے انتہائی بغض و عناد ہے۔ معروف کا حکم دینے والا صرف نیک ہی نہیں ہوتا بلکہ نیکی کا عاشق اور فدائی ہوتا ہے، اور منکر سے روکنے والا صرف بدی سے محترز نہیں ہوتا بلکہ اس کا دشمن اور اس کے خون کا پیاسا ہوتا ہے۔ ایک دوسرا جذبہ جس پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بنیاد قائم ہے، حب انسانیت اور ہمدردی بنی نوع کا جذبہ ہے۔ خود غرض آدمی کو اللہ جو نعمت دیتا ہے اس میں وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی مصیبت اس کی اپنی ذات پر آئے تو وہ اسے دفع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر ان کی مدد نہیں کرتا، بخلاف اس کے جو شخص ہمدرد اور محب انسانیت ہو وہ اپنی راحت میں سب کو شریک کرتا ہے، اپنی نعمتیں سب پر بانٹتا ہے، اور دوسروں کو درد و مصیبت میں دیکھ کر اسی طرح بیتاب ہو جاتا ہے جس طرح خود اپنے لیے ہو سکتا ہے۔ اس خود غرضی و ہمدردی کو ہم عموماً محسوسات اور مادیات کے عالم تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن اخلاق و روحانیت کے عالم میں ان صفات کا مقابلہ زیادہ سختی کے ساتھ ہوتا ہے، اور چونکہ انسان کی مادی بھلائی اور برائی اس کی اخلاقی اور روحانی زندگی کے تابع ہوتی ہے، اس لیے ان صفات کا اصلی مقابلہ حقیقتاً اسی عالم میں ہوتا ہے۔ ایک سچا ہمدرد بنی نوع اور محب انسانیت خود نیک بن جانے پر قانع نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی انسانی برادری کے دوسرے افراد کو بھی بدی کے پنجے سے چھڑا کر نیکی کا رستہ نہ دکھائے، اسے اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی روح اپنے دوسرے بھائی کو بدی میں مبتلا دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہے، وہ دوسرے انسان کو نیکی کے لباس سے عاری دیکھ کر اسی طرح بے قرار ہو جاتا ہے جیسے کوئی ماں
اپنے بچے کو سردی میں سکڑتے دیکھ کر بے قرار ہو جایا کرتی ہے۔ اس کو جب کسی چیز کی اچھائی معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ سارے انسان اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جب وہ کسی چیز کی برائی جان لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے چنگل میں ایک شخص بھی گرفتار نہ رہے، اور سمجھتا ہے کہ ایک چیز اگر اچھی ہے تو وہ صرف میرے ہی لیے اچھی نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے اچھی ہے، اور میرا فرض ہے کہ اس کو آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے اور بیٹی تک پہنچاؤں۔ دوسری چیز اگر فی الحقیقت بری ہے تو وہ صرف میرے ہی لیے بری نہیں ہے بلکہ سب کے لیے اس کی برائی یکساں ہے، اور لوگوں کو اس سے بچانا میرا فرض ہے۔ اپنی بھلائی پر قناعت کر کے دوسروں کی بھلائی نہ چاہنا اور اپنے سے بدی کو دور کر کے مطمئن ہو جانا اور دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش نہ کرنا سب سے بڑی خود غرضی اور سب سے بڑی انانیت ہے۔ لیکن یہ صرف خود غرضی ہی نہیں بلکہ خودکشی بھی ہے۔ انسان ایک متمدن ہستی ہے، وہ جماعت سے الگ ہو کر زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ اس کی بھلائی اور برائی سب کچھ اجتماعی ہے۔ جماعت بری ہوگی تو اس کی برائی سے وہ بھی نہ بچ سکے گا۔ اگر ایک شہر میں عام طور پر غلاظت پھیلی ہوئی ہو اور اس سے وبا پھوٹ پڑے تو ہوا کی خرابی صرف اسی شخص کو ہلاک نہ کرے گی جس کے گھر میں غلاظت موجود ہو، بلکہ وہ صاف ستھرا، روز نہانے والا، روز گھر کو صاف کرنے والا اور حفظان صحت کا پورا لحاظ رکھنے والا آدمی بھی اس سے متاثر ہوگا جو اس شہر میں رہتا ہو۔ اسی طرح اگر کسی بستی کا عام اخلاق بگڑا ہوا ہو اور وہاں کے لوگ عموماً بدکار ہوں تو اس پر جو تباہی نازل ہوگی وہ صرف بدکاروں ہی تک محدود نہ رہے گی بلکہ ان چند نیکوکاروں کی عزت و شرافت پر بھی اس کی زد پہنچے گی جو اس بستی میں مقیم ہوں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ سورہ انفال آیت نمبر 25 کہ یہی معنی ہے کہ کسی بستی کی عام تباہی سے صرف بدکار ہی تباہ نہیں ہوتے بلکہ نیکوکار بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ایک حدیث میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ عام لوگوں پر خاص لوگوں کے عمل کے باعث اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان میں یہ عیب پیدا نہ ہو جائے کہ اپنے سامنے برے اعمال ہوتے دیکھیں اور انہیں روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر نہ روکیں۔ جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ عام اور خاص سب پر عذاب نازل کرتا ہے۔ پس امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف دوسروں ہی کی خدمت نہیں بلکہ اپنی خدمت بھی ہے، اور در حقیقت مجموعی بہتری میں اپنی بہتری چاہنے کی دانشمندانہ حکمت عملی کا دوسرا نام ہے۔ حیات اجتماعی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درجہ پھر یہی وہ چیز ہے جس پر اجتماعی فلاح و بہبود کا دار و مدار ہے، جو ایک قوم اور ایک جماعت کو ہلاکت میں مبتلا ہونے سے بچاتی ہے، جس کے بغیر انسانیت کی حفاظت نہیں کی جا سکتی۔ جب تک ایک قوم میں یہ اسپرٹ موجود رہتی ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے کا اہتمام کریں، یا کم از کم اس قوم میں ایک جماعت ہی ایسی موجود رہے جو اس فرض کو مستعدی کے ساتھ انجام دیتی رہے، تو وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اسپرٹ اس میں سے نکل جائے، اس میں کوئی جماعت بھی ایسی نہ رہے جو اس فرض کو انجام دینے والی ہو، تو رفتہ رفتہ بدی کا شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور آخر وہ اخلاقی اور روحانی اور مادی تباہی کے گڑھے میں ایسی گرتی ہے کہ ابھر نہیں سکتی۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے: پس کیوں نہ تم سے پہلے کی قوموں میں جن پر عذاب نازل ہوا ایسے نیکوکار لوگ اٹھے جو انہیں زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے۔ ایسے لوگ بہت تھوڑے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا، ورنہ سارے ہی ظالم لوگ ان لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں عطا کیے گئے تھے، اور وہ بڑے خطا کار تھے۔ سو تیرا رب ظالم نہیں ہے کہ بستیوں کو یوں ہی ہلاک کر دے حالانکہ ان کے باشندے نیکوکار ہوں۔ سورہ ہود
آیت نمبر 116-117۔ ایک دوسری جگہ بنی اسرائیل کے مبتلائے لعنت ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والے لوگوں پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو ان بری باتوں سے نہ روکتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، اور یہ بہت بری بات تھی جو وہ کرتے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 78۔ اس آیت کی تفسیر میں امام احمد، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے جو احادیث نقل کی ہیں ان سب میں تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں پہلا نقص جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے دلوں سے برائی کی نفرت دور ہو گئی تھی، اور وہ جھوٹی رواداری پیدا ہو گئی تھی جو برائی کو برداشت کرتے کرتے خود برائی میں مبتلا ہو جانے پر انسان کو آمادہ کر دیتی ہے۔ یعنی جب ان میں کا ایک آدمی دوسرے سے ملتا تو کہتا کہ اے شخص اللہ سے ڈر اور یہ فعل چھوڑ دے جو تو کرتا ہے، کیونکہ یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، مگر دوسرے دن جب اس سے ملتا تو اسی کا ہم پیالہ و ہم نوالا اور ہم نشین بننے سے کوئی چیز اسے باز نہ رکھتی۔ آخر ان پر ایک دوسرے کی برائی کا اثر پڑ گیا اور ان کے ضمیر مردہ ہو گئے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو دفتن لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھے اور جوش میں آ کر فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں لازم ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، اور بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے حق کی طرف موڑ دو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر بھی ایک دوسرے کا اثر ڈال دے گا، یا تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح ان لوگوں پر کی تھی۔ اسی مثال پر تمام دنیا کو بھی قیاس کر لینا چاہیے۔ جس طرح ایک قوم کی فلاح و بہبود اور نجات کا انحصار عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی عملی روح پر ہے، اسی طرح تمام عالم انسانی کی نجات و فلاح بھی اسی چیز پر منحصر ہے۔ دنیا میں کم از کم ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بدکاروں کا ہاتھ پکڑنے والا، بدی کو روکنے والا اور نیکوکاروں کا حکم دینے والا ہو، اللہ کی طرف سے اس کی زمین پر گواہ ہو، لوگوں کی دیکھ بھال کرتا رہے، شرارت کے عناصر کو قابو میں رکھے، انصاف قائم کرے اور بدی کو کبھی سر نکالنے کا موقع نہ دے، اللہ کی مخلوق کو عام تباہی سے بچائے اور اس کی زمین کو شر و فساد اور ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایسے گروہ کا وجود نہایت ضروری ہے، اور تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ بس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی حقیقت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ فی نفس ہی ایک اچھی چیز ہے اور ہمدردی بنی نوع کا ایک پاکیزہ جذبہ ہے، بلکہ در حقیقت وہ نظام تمدن کو فساد سے محفوظ رکھنے کی ایک بہترین اور ناگزیر تدبیر ہے، اور ایک خدمت ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے، دنیا کو شریف انسانوں کی بستی کے قابل بنانے اور دنیا والوں کو حیوانیت کے درجے سے انسانیت کاملہ کے درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک بین الاقوامی گروہ کے سپرد کی ہے، اور یقیناً انسانیت کی اس سے بڑی خدمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرق۔ یہ عالمگیر انسانی خدمت جو بین الاقوامی مسلم جماعت کے سپرد کی گئی ہے، دو اجزاء پر مشتمل ہے، ایک امر بالمعروف، دوسرے نہی عن المنکر۔ ان دونوں کا مقصود و مدعا اگرچہ ایک ہی ہے، یعنی آدمی کو انسان بنانا، لیکن دونوں کے مدارج مختلف ہیں، اس لیے دونوں کے طریقوں میں بھی اختلاف ہے۔ آئندہ مباحث کو سمجھنے کے لیے اس اختلاف کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ علم الاخلاق میں انسان کے فرائض کو دو حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے، ایک وہ فرائض جن کے کرنے کا اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، دوسرے وہ فرائض جن کا کرنا نہ کرنا خود اس کی مرضی پر موقوف ہے۔
सोसाइटी का एक अच्छा रुकन बनने के लिए इंसान का कम से कम फ़र्ज़ ये है कि वो बुरे कामों से बचे, दूसरों के हुकूक न छीने, दूसरों पर जुल्म न करे, दूसरों के अमन व इत्मीनान में खलल न डाले और ऐसे अमाल से परहेज़ करे जो इसके वजूद को सोसाइटी के लिए नुकसानदेह या गैर मुफीद बनाते हों। इन फ़राइज़ को अदा करने का हर सोसाइटी अपने हर रुकन से मुतालबा करती है और अगर वो इन्हें अदा न करे तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनके अदा करने पर उसे मजबूर करे। फ़राइज़ की दूसरी किस्म वो है जो फ़ज़ाइल अखलाक से ताल्लुक़ रखती है, जिन्हें करने से इंसान सोसाइटी का एक मुअज़्ज़िज़ और आला दर्जे का रुकन बन सकता है। मसलन खुदा और बंदों के हुकूक पहचानना और उन्हें अदा करना, खुद नेक बनना और दूसरों को नेक बनाना, अपने ख़ानदान और अपनी कौम और अपने अपनाए नौ की खिदमत करना और हक़ की हिमायत व हिफाजत करना वगैरह। इस दूसरी किस्म के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए इंसानी शऊर की तकमील ज़रूरी है। कोई शख्स इन्हें उस वक्त तक अदा नहीं कर सकता जब तक कि वो इनकी हकीकत को अच्छी तरह समझ न ले और इसके नफ्स में इतनी पाकीज़गी पैदा ना हो जाए कि आप इन्हें अदा करने पर आमादा हो। इसलिए ये फ़राइज़ जबरी नहीं बल्कि इख्तियारी हैं और इंसान की अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है कि ख़्वाह मुअज़्ज़ज़ और आला दर्जे का इंसान बने या ना बने। अगरचे एक सोसाइटी का अखलाकी निज़ाम ऐसा ही होना चाहिए कि उसके अफराद में आला दर्जे पर पहुँचने की ख्वाहिश तबन पैदा हो। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फ़र्क भी तकरीबन इसी तकसीम पर मबनी है। आदमी को हैवानियत के दर्जे से निकाल कर इंसानियत की सतह पर लाना और इसे इंसानी सोसाइटी का एक गैर मुफीद और नुकसानदेह रुकन बनने से रोकना नही अनिल मुनकर से ताल्लुक़ रखता है और इसको इंसानियत की सतह से उठाकर इंसानियत कामिला के दर्जे में ले जाना और इसे इंसानी सोसाइटी का एक मुफीद और मुअज़्ज़िज़ रुकन बनाना अमर बिल मारूफ से ताल्लुक़ रखता है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से अफजल है, लेकिन तरतीब के एतबार से नहीं अनिल मुनकर पहले है और अमर बिल मारूफ बाद में। जिस तरह एक किसान का असल मकसद अनाज पैदा करना है, लेकिन उसके लिए बीज डालने से पहले हल चलाकर ज़मीन को नरम कर देना ज़रूरी है, उसी तरह इस्लाम का असल मकसद तो इंसान को इंसान आला बनाना है, मगर मारूफ का बीज डालने से पहले उसकी फितरत को मुनकर से पाक करके हमवार कर देना ज़रूरी है। इस्लाम हर शख्स को मारूफ की तरफ दावत देता है और इंसान को इसकी खूबियाँ दिखाकर उसे इख्तियार करने पर आमादा करता है, लेकिन मुनकर एक पर्दा है जो आदमी की आँख को मारूफ का परतो कबूल करने के काबिल नहीं रहने देता। इसलिए मुनकर के पर्दे को हर मुमकिन तरीके से चाक करना और उसके जंग को हर मुमकिन तरीके से खुरच देना सबसे पहली और ज़रूरी तदबीर है। इसके बाद अगर कोई शख्स मारूफ की दावत कबूल करे तो उसके लिए फ़ज़ाइल अखलाक का एक बड़ा हिस्सा इख्तियारी नहीं रहता, लाजमी हो जाता है, क्योंकि इंसानियत के कामिला के दर्जे में पहुंचकर उसके लिए वो आसानियां बाकी नहीं रह सकती जो इंसानियत महज़ा के दर्जे में उसे हासिल थी। लेकिन अगर ये जंग छूट जाने के बाद और ये पर्दा उठ जाने के बाद भी कोई आँख मारूफ का जमाल न देखे और कोई कल्ब इसका परतो कबूल न करे तो इस्लाम इसे सिर्फ मुनकर से रोकने पर इक्तफ़ा करता है और आगे इसका मामला उसके अपने ज़मीर पर छोड़ देता है। एक दूसरी हैसियत से अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फ़र्क इस फ़र्क पर मबनी है जो ख़ुद इस्लाम की दो मुख्तलिफ़ हैसियतों के दरमियान है। इस्लाम एक हैसियत में तो महज दावत है नेकी और तकवा की जानिब, और दूसरी हैसियत में वो अल्लाह का कानून है तमाम दुनिया के लिए। जब कोई शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके लिए ये दोनों हैसियतें जमा हो जाती हैं और दावत की दफ़ात भी उसके हक़ में कानून की दफ़ात बन जाती हैं। मगर इस्लाम कबूल ना करने की सूरत में दावत अलग रहती है और कानून अलग। दावत का मंशा ये है कि इंसान उस मनसब खिलाफत का अहल बन जाए जो अल्लाह ने उसे ज़मीन पर भेजते वक्त सुपुर्द किया था और इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करे जो खलीफतुल्लाह फिल अर्द की हैसियत से उस पर आयद होती हैं।
قانون کا منشا یہ ہے کہ انسان اگر منصب خلافت کی خدمات کو انجام نہ دے تو کم از کم فساد و خون ریزی تو نہ کرے جس کا طعنہ فرشتوں نے اس کو دیا تھا۔ اگر وہ اشرف المخلوقات نہ بنے تو کم از کم ارذل المخلوقات تو نہ بن جائے۔ اگر وہ دنیا کو نیکی و ترقی سے روشن، تقویٰ سے روشن نہ کرے تو کم از کم بدی و شرارت سے اس کے امن و سکون کو غارت تو نہ کرے۔ پہلی چیز باطن کی روشنی اور طبیعت کی صلاحیت پر منحصر ہے، جو ظاہر ہے کہ مارے کوٹے سے پیدا نہیں ہوتی، لیکن دوسری چیز حدود کی تعین اور نگہداشت سے تعلق رکھتی ہے، جس کا پاس و لحاظ کرنے پر اس کی سرکش طبیعت کو صرف واعظ و تلقین ہی سے آمادہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض حالات میں اسے مجبور کرنے کے لیے قوت کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے۔ نہی عن المنکر کا طریقہ۔ اس مضمون کے بعض پہلو مزید روشنی کے محتاج ہیں، جنہیں آگے چل کر ہم ایک دوسرے موقع پر بوضاحت بیان کریں گے۔ یہاں صرف اس قدر بتانا مقصود ہے کہ اسلام نے غیر مسلم دنیا کو معروف کی تلقین کرنے کے لیے تو صرف دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتایا ہے، لیکن منکر سے روکنے کے لیے اس کی قید نہیں رکھی، بلکہ اس کی مختلف انواع کے لیے مختلف طریقے تجویز کیے ہیں۔ قلب و ذہن کی گندگی اور خیال و رائے کی ناپاکی کو وعظ و تلقین کے ذریعے سے دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے بلاؤ، اور ان سے ایسے طریقے پر بحث و گفتگو کرو جو بہترین ہو، یعنی سختی و بد کلامی اس میں نہ ہو، اور اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کر مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم و بدکار ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 46۔ بس اس سرکش سے نرم گفتگو کرو، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور اللہ سے ڈرے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ فعل و عمل کی برائی کو طاقت و قوت کے زور سے روکنے کا حکم دیا، چنانچہ اوپر وہ حدیث گزر چکی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم پر لازم ہے کہ بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کو حق کی طرف موڑ دو۔ اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جن میں منکر کو روکنے کے لیے قوت کے استعمال کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو دل سے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم۔ ان احادیث میں ہاتھ کا لفظ محض جسمانی ہاتھ کے لحاظ سے استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ مجازاً قوت کے معنی میں بولا گیا ہے۔ بدکار کا ہاتھ پکڑنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ بدی و شرارت کا ارتکاب نہ کر سکے۔ اسی طرح برائی کو ہاتھ سے بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قوت و طاقت کو منکر کے مٹانے اور روکنے اور معروف سے بدل دینے میں استعمال کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کی سزا اس وقت تک نہیں دیتا جب تک ان میں یہ غلط رواداری پیدا نہ ہو جائے کہ بدی کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر نہ روکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اللہ کے ارشاد کی تفسیر ہوتا ہے۔ بس ان احادیث سے قرآن پاک کے حکم نہی عن المنکر کے معنی صاف متعین ہو جاتے ہیں کہ اس سے مراد
صرف زبان و قلم ہی سے منکر کو روکنا اور اس کے خلاف تبلیغ کرنا نہیں ہے، بلکہ حسب ضرورت بزور قوت اس کو روک دینا اور دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دینا بھی ہے، اور یہ مسلمانوں کی قدرت و استطاعت پر موقوف ہے۔ اگر مسلمانوں میں اتنی قوت ہو کہ تمام دنیا کو منکر سے روک کر اسے قانون عدل کا مطیع بنا دیں، تو ان کا فرض ہے کہ اس قوت کو استعمال کریں، اور جب تک اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا نہ دیں چین نہ لیں۔ لیکن اگر وہ اتنی قوت نہ رکھتے ہوں تو جس حد تک ممکن ہو انہیں اس خدمت کو انجام دینا چاہیے، اور تکمیل مدعا کے لیے مزید قوت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فتنہ و فساد کے خلاف جنگ۔ منکر کی اس دوسری قسم کو، جس کے خلاف اسلام میں قوت استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، پہلی قسم سے ممتاز کرنے اور اس کی نوعیت کو زیادہ واضح کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنہ اور فساد کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ ان تمام آیات میں جن میں منکر کے خلاف جنگ کی اجازت دی گئی ہے، یا جنگ کی ضرورت ظاہر فرمائی گئی ہے، یا اسے بزور شمشیر مٹانے کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو منکر کے بجائے یہی فتنہ اور فساد کے الفاظ ملیں گے۔ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اللہ اگر ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا، اور فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ جو کوئی کسی شخص کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ انہوں نے فتنہ پھیلانا چاہا تھا۔ جب کبھی فتنے کی طرف واپس جاتے ہیں تو اس میں خود بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ان تمام آیات میں اسی منکر کو فتنہ اور فساد کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام منکرات میں یہ فتنہ اور فساد ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا استئصال بغیر تلوار کے نہیں ہو سکتا۔ فتنے کی تحقیق۔ عام طور پر فتنہ و فساد کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ کسی بات پر دو جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے، پہلے گالم گلوچ ہو، پھر فریقین کے مستعد آدمی اینٹ پتھر یا لاٹھی پونگے یا تلوار و بندوق سے مسلح ہو کر میدان میں کود پڑیں، ایک دوسرے کے سر پھوڑیں اور خوب قتل و غارت کر کے آتش غضب کو ٹھنڈا کریں۔ اگرچہ فتنہ و فساد کا اطلاق اس مشغلے پر بھی ہوتا ہے، لیکن قرآنی اصطلاح میں ان الفاظ کا مفہوم اس قدر تنگ نہیں ہے، بلکہ اور بہت سے اخلاقی جرائم بھی ان کے تحت آتے ہیں۔ ہمیں ان کی تفصیل دوسری کتابوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن ہم کو بتا دیتا ہے کہ اس کی مراد فتنہ و فساد سے کیا ہے۔ لغت میں فتن کے معنی ہے سونے کو تپا کر دیکھنا کہ وہ کھوٹا ہے یا کھرا۔ اسی لغوی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ انسان کے آگ میں ڈالے جانے پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، یوم ہم علی النار یفتنون، جس روز وہ آگ پر بھونے جائیں گے۔ پھر مجازاً اس سے ہر وہ چیز مراد لی گئی ہے جو انسان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالنے والی ہو۔ چنانچہ مال و دولت اور اہل و عیال کو بھی فتنہ کہا گیا ہے۔ اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو اس آزمائش میں ڈال دیتی ہیں کہ وہ حق کو زیادہ عزیز رکھتا ہے یا ان کو۔ راحت اور مصیبت کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ زمانے کے انقلابات اور تاریخ کی نیرنگیوں کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ قوموں کی آزمائش اور ان کے امتحان کا ذریعہ ہیں۔ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بار ڈالنے کو بھی فتنہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی قوت برداشت کا سخت امتحان ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ
ان تمام مثالوں سے معلوم ہوا کہ فتنے کے اصل معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں، خواہ وہ فائدے کے لالچ اور لذت کی چاٹ اور محبوب چیزوں کی بخشش کے ذریعے سے ہو، یا نقصان کے خوف اور مصائب کی مار اور ایذا رسانی کے ذریعے سے۔ یہ آزمائش اگر خدا کی طرف سے ہو تو برحق ہے، کیونکہ خدا انسان کا خالق ہے، وہ اپنے بندوں کا امتحان لینے کا حق رکھتا ہے، اور اس کے امتحان کا مقصد انسان کو بہتر اور بلند تر حالت کی طرف لے جانا ہے۔ لیکن اگر یہی آزمائش انسان کی طرف سے ہو تو یہ ظلم ہے، کیونکہ انسان کو اس کا حق نہیں ہے، اور انسان جب کبھی دوسرے انسان کو فتنے میں ڈالتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کی آزادی ضمیر سلب کرے اور اس کو اپنی بندگی پر مجبور کرے اور اسے اخلاقی اور روحانی پستی میں مبتلا کر دے۔ اس مؤخر الذکر مفہوم میں فتنے کا لفظ تقریباً انگریزی لفظ پرسیکیوشن کا ہم معنی ہے، مگر انگریزی لفظ میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی فتنے میں ہے۔ قرآن میں اس کی وہ جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، کمزوروں پر ظلم کرنا، ان کے جائز حقوق سلب کرنا، ان کے گھر بار چھین لینا اور انہیں تکلیفیں پہنچانا۔ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو فتنے میں ڈالے جانے یعنی خوب ستائے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور جنہوں نے حق کی خاطر سخت جدوجہد کی اور راہ حق میں ثابت قدم رہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 11۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا یقیناً مسجد حرام کی حق تلفی ہے، لیکن حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ برا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ جبر و استبداد کے ساتھ حق کو دبانا اور قبول حق سے لوگوں کو روکنا۔ پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے کوئی ایمان نہ لایا سوائے نوجوانوں کی ایک قلیل جماعت کے، کیونکہ انہیں فرعون اور اپنے سرداروں سے جو فرعون کے خوشامدی تھے خوف تھا کہ انہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ نمبر 3، صد عن سبیل اللہ، جس کی تشریح گزشتہ باب میں کی جا چکی ہے۔ چنانچہ سورہ انفال میں پہلے تو کافروں کا یہ جرم بتایا ہے کہ وہ صد عن سبیل اللہ کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کے مغلوب ہونے کی پیش گوئی کی ہے، ثم یغلبون، اور اس کے بعد ان کے اسی فعل کو فتنہ قرار دے کر جنگ کا حکم دیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ نمبر 4، لوگوں کو گمراہ کرنا اور حق کے خلاف خدا و فریب اور طمع و اکراہ کی کوششیں کرنا۔ اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے طمع و اکراہ کے ذریعے اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، تاکہ تو اسے چھوڑ کر ہم پر افطرا باندھنے لگے۔ اگر تو ایسا کرتا تو وہ تجھے دوست بنا لیتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73۔ اور ان سے ہوشیار رہ کہ کہیں تجھے فریب دے کر ان احکام میں سے کسی سے نہ پھیر دیں جو اللہ نے تیرے اوپر اتارے ہیں۔ کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 49-50۔ نمبر 5، غیر حق کے لیے جنگ کرنا اور ناجائز اغراض کے لیے قتل و خون اور جتھا بندی کرنا۔ جنگ احزاب کے موقع پر اگر مدینہ کے اطراف صرف دشمنوں کا داخلہ ہو جاتا اور پھر ان منافقین سے فتنے میں شریک ہونے کی درخواست کی جاتی تو یہ ضرور اس میں کود پڑتے اور ذرا تأمل نہ کرتے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 14۔ تم ان منافقوں میں سے کچھ دوسرے لوگ ایسے پاؤ گے جو تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب فتنے کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں تو اس میں اوندھے منہ گر جاتے ہیں، یعنی خود بھی
فتنہ برپا کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 91۔ نمبر 6، پیروان حق پر باطل پرستوں کا غلبہ اور چیرہ دستی۔ اگر تم پیروان حق کی مدد نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا، یعنی غلبہ باطل سے حق پرستوں پر زمین تنگ ہو جائے گی۔ سورہ انفال آیت نمبر 70۔ فساد کی تحقیق۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں لفظ فساد کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ لغت میں فساد کہتے ہیں کسی چیز کے حالت اعتدال سے نکل جانے کو، اور صلاح اس کی ضد ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے تو ہر وہ فعل جو عدل و صلاح کے خلاف ہے فساد ہے، لیکن قرآن مجید میں عموماً اس کا اطلاق اجتماعی اخلاق اور نظام تمدن و سیاست کے بگاڑ پر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن فرعون اور عاد اور سمود کو فساد کا الزام دیتا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ تیرے رب نے کیا کیا ستونوں والے عاد کے ساتھ، جن کے مثل ملکوں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے، اور لشکر والے فرعون کے ساتھ۔ ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی اور ان میں بہت فساد پھیلایا۔ سورہ فجر آیت نمبر 6-12۔ پھر مختلف مقامات پر خود قرآن ہی ان کے وہ جرائم بیان کرتا ہے جن کی بنا پر وہ مفسد ٹھہرائے گئے۔ نمبر 1، فرعون کے متعلق فرمایا کہ وہ متکبر تھا، اپنی رعایا کے درمیان نسلی امتیاز قائم کرتا اور ان میں پھوٹ ڈال کر ان پر حکومت کرتا تھا، اور کمزوروں کو ناحق قتل و غارت کرتا تھا۔ فرعون نے زمین میں تکبر کیا، اس کے باشندوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک جماعت کو کمزور کر کے ان کے لڑکوں کو ذبح کرنے لگا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھنے لگا۔ در حقیقت وہ مفسدوں میں سے تھا۔ سورہ قصص آیت نمبر 4۔ وہ قبول حق سے لوگوں کو جبراً باز رکھتا تھا، چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے تو اس نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا گرو ہے اور اسی نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے۔ اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر صلیب دوں گا، اور تم دیکھ لو گے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت اور دیر پا عذاب دینے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71۔ اس نے ایک قوم کو کمزور پا کر اپنا غلام بنا لیا تھا، چنانچہ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتایا تو آپ نے جواب دیا کہ اور تیری وہ نعمت جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے یہ ہے کہ تو نے میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 22۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں اپنے جیسے انسانوں کا خدا بنتا تھا اور محض طاقت کے حق کی بنا پر بادشاہی کرتا تھا، حالانکہ اصلی حق عدل و انصاف اور خدا ترسی کا حق ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ لوگوں، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو جانتا نہیں، اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر حق کے بڑائی کی اور سمجھ بیٹھے کہ گویا انہیں کبھی ہمارے پاس واپس آنا ہی نہیں ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 38-39۔ اس نے اپنی رعایا کی ذہنی و اخلاقی حالت کو بگاڑ کر اتنا ذلیل کر دیا تھا کہ وہ اس کی غلامانہ اطاعت پر راضی ہو گئے۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا یعنی عقل و اخلاق میں گھٹیا بنا دیا، جس کے باعث انہوں نے اس کی اطاعت اختیار کی۔ یقیناً وہ بدکار قوم تھی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 54۔ اس کی حکومت کی بنیاد ناجائز اور غلط قوانین پر تھی۔ ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی تعمیل کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 97۔
نمبر 2، اسی طرح عاد کا جرم یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جابر اور سرکش حاکموں کی پیروی کرتے تھے۔ انہوں نے ہر جبار دشمن حق کے حکم کی پیروی کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 59۔ وہ جابر و ظالم تھے اور عدل انصاف سے انہیں واسطہ نہ تھا، چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام انہیں ملامت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور تم جس پر بھی ہاتھ ڈالتے ہو جابرانہ ہی ڈالتے ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 130۔ وہ اپنی قوت کے گھمنڈ میں بغیر کسی حق کے کمزور قوموں پر حکومت قائم کرتے تھے۔ وہ زمین میں حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15۔ نمبر 3، سمود کے مفسدانہ اعمال کی تشریح قرآن مجید میں یہ ملتی ہے کہ ان کے حاکم اور سردار ظالم و بدکار تھے اور وہ انہی سرداروں کی اطاعت کرتے تھے، چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے ہیں، تم ان حد سے گزر جانے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 151 152۔ وہ ایسے سرکش تھے کہ ایک حق گو انسان کو صرف اس لیے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے کہ وہ انہیں برائیوں سے روکتا اور نیکی کی تلقین کرتا تھا، پھر اس ظالمانہ فعل کے ارتکاب کے لیے کذب و فریب کے بدترین ہیلے اختیار کرنے میں بھی انہیں باک نہ ہوا۔ اور اس شہر میں 9 آدمی جتھوں کے سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، یاروں قسم کھا لو کہ رات صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے خون کے دعوے داروں سے کہہ دیں گے کہ ہم کو اس کی اور اس کے گھر والوں کی ہلاکت کا کچھ حال معلوم نہیں اور ہم بالکل سچ بولتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 48-49۔ نمبر 4، قرآن مجید میں قوم لوط کو بھی مفسد کہا گیا ہے اور اس کے فساد کی تشریح اس طرح کی ہے، تم لوگ تو وہ بدکاری کرتے ہو جو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا برے کام کرتے ہو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 28-29۔ یہ تھا اس قوم کا فساد کہ اس میں فعل خلاف فطری کا عام رواج ہو گیا تھا۔ تجارتی شاہراہوں پر وہ ڈاکے بھی مارتے تھے اور اس کا اجتماعی اخلاق اس قدر بگڑ گیا تھا کہ کھلم کھلا اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے تھے اور کوئی ٹوکنے والا نہ تھا۔ نمبر 5، مدین کے لوگ بھی مفسد کہے گئے ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام انہیں ان الفاظ میں نصیحت کرتے ہیں، پیمانوں سے پورا ماپو اور ترازو میں ٹھیک تولو، لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم ایماندار ہو، اور راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو نہ ڈراؤ، یعنی راہزنی نہ کرو، تم اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو روکتے ہو جو ایمان لائے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85-86۔ پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نیکوکاری کی ہدایت کی تو انہوں نے کہا کہ اگر تیری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تجھے پتھراؤ کر کے مار ڈالتے، تو ہم پر بھاری نہیں پڑ سکتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 91۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدین والوں کا فساد یہ تھا کہ وہ عام طور پر خائن تھے، ان کے تجارتی کاروبار میں بے ایمانی بہت بڑھ گئی تھی، تجارتی شاہراہوں پر جو ان کے علاقے سے گزرتی تھیں ڈاکے ڈالتے تھے، ایمانداروں کو راہ الہی سے روکتے تھے، اور انہیں حق سے اس قدر دشمنی تھی کہ ایک صالح انسان نے جب انہیں برائیوں پر ٹوکا اور بھلائی کی طرف دعوت دی تو وہ اپنے درمیان اس کے وجود کو برداشت نہ کر سکے
اور اسے سنسار کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ نمبر 6، چوری کو بھی فساد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جب گلاس چرانے کا الزام رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 73۔ نمبر 7، بادشاہوں کی ملک گیری سے جو تباہی پھیلتی ہے اور اس کے اثر سے مفتوح قوموں کے اخلاق میں جو دنات پیدا ہو جاتی ہے اس کو بھی فساد کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط وصول ہونے پر ملکہ سبا اپنے درباریوں سے کہتی ہے، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فساد سے بھر دیتے ہیں، اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور وہ ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 34۔ نمبر 8، فساد کی ایک جامع تعریف قرآن میں یہ کی گئی ہے کہ ان روابط اور تعلقات کو خراب کرنا اور ان رشتوں پر تیشہ چلانا جو فی الحقیقت انسانی تمدن کی بنیاد ہیں۔ چنانچہ فرمایا، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تعلقات کو قطع کرتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی پر اللہ کی لعنت ہے اور وہی ہیں جن کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 25۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل کے معنی عام مفسرین نے بہت محدود لیے ہیں، وہ اسے صرف قطع رحم کے معنی میں لیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سے وہ تمام جائز تعلقات مراد ہیں جو مختلف تمدنی اور عمرانی حیثیات سے بنی نوع انسان کے افراد اور جماعتوں میں قائم ہوتے ہیں، مثلاً عزیزوں اور رشتہ داروں کے تعلقات، میاں اور بیوی کے تعلقات، دوستوں اور ہمسایوں کے تعلقات، لین دین اور کاروباری معاملے کے تعلقات، عہد و پیمان اور باہمی اعتماد کے تعلقات، مختلف ملکوں اور حکومتوں کے تعلقات، چونکہ یہی روابط انسانی تمدن کی بنیاد ہیں، انہی کے بہترین طریقے سے قائم رہنے پر دنیا کے امن اور خوشحالی کا انحصار ہے، اور انہی کو توڑنے اور خراب کر دینے سے دنیا میں لڑائی جھگڑے پھیلتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قطع کرنے کو فساد سے تعبیر کیا اور اس پر لعنت کی وعید فرمائی۔ نمبر 9، اس طرز حکومت کو بھی فساد سے تعبیر کیا گیا ہے جس میں حاکمانہ طاقت کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ظلم و ستم اور غارت گری کے لیے استعمال کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا، اور جب وہ حاکم بنتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتوں اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے، اور اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 205۔ نمبر 10، صد عن سبیل اللہ کے لیے بھی، جس کی تشریح اوپر گزر چکی ہے، فساد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان پر ہم اس فساد کے باعث جو وہ کرتے تھے عذاب پر عذاب نازل کریں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 88۔ نمبر 11، سورہ مائدہ میں جن لوگوں کی طرف فساد کی نسبت دی گئی ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا، ان کی خصوصیات یہ بیان کی ہیں، اور تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا کہ وہ گناہ اور حد سے تجاوز کرنے میں اور حرام کے مال کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 62۔ اور ہم نے ان کے درمیان بغض و عداوت کا بیج قیامت تک کے لیے ڈال دیا، اور جب کبھی انہوں نے جنگ کے لیے آگ بھڑکائی ہم نے اسے بجھا دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسمن یعنی وہ گناہ جو آدمی کے ذاتی اخلاق کو غارت کرتے ہیں،
اور یعنی وہ گناہ جن کا برا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے، اور یعنی رشوت اور سود خواری جیسے ناجائز طریقوں سے لوگوں کے مال کھانا اور نفسانی اغراض کے لیے باہم بغض و عداوت رکھنا اور ان کی خاطر جنگ کی آگ بھڑکانا، یہ سب اعمال فساد ہیں۔ فتنہ و فساد کو مٹانے کے لیے حکومت الہی کی ضرورت۔ اس تشریح سے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید کی زبان میں فتنہ اور فساد کے کیا معنی ہیں۔ اب اگر ان تمام برائیوں پر دوبارہ ایک غائر نظر ڈالی جائے جن کو فتنہ و فساد سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ سب کی سب ایک ناحق شناس، ناخدا ترس اور بد اصل نظام حکومت سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی برائی کی پیدائش میں ایسی حکومت کا براہ راست کوئی اثر نہیں ہوتا، تو کم از کم اس کا باقی رہنا اور اصلاح کے اثر سے محفوظ ہونا تو یقیناً اسی حکومت کے باطل پرور اثرات کا رہین منت ہوتا ہے۔ اول تو ایسی حکومت فی نفس ہی ایک فتنہ ہے، کیونکہ وہ حکومت کے منشائے اصلی کے خلاف ہوتی ہے۔ پھر اس کی برائی کسی ایک دائرے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ تمام برائیوں کا سرچشمہ اور فتنہ و فساد کے تمام اصول و فروع کا منبع بن جاتی ہے۔ اسی سے صد عن سبیل اللہ ہوتا ہے، اسی سے حق و انصاف کا سر کچلا جاتا ہے، اسی سے بدکاروں اور ظالموں کو اپنے برے اعمال کی قوت حاصل ہوتی ہے، اسی سے اخلاق کو تباہ کرنے والے اور عدل اجتماعی سوشل جسٹس کو غارت کرنے والے قوانین نافذ ہوتے ہیں۔ وہی بنی آدم کی جمعیت میں نفاق و شقاق کی تخم ریزی کرتی ہے، اسی کی بدولت جنگ و خون ریزی کی آگ دنیا میں بھڑکتی ہے، اسی سے قوموں اور ملکوں پر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اور خلاصہ کلام یہ کہ یہی وہ چیز ہے جس کی قوت کسی نہ کسی حیثیت سے ہر بدی و بدکاری کا وسیلہ یا اس کے قائم ہونے اور باقی رہنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بس اسلام نے بدی کے استحصال اور بدکاری کے دفع و انسداد کے لیے یہ کارگر تدبیر بتلائی کہ منظم جدوجہد، جہاد سے، اور اگر ضرورت پڑے اور ممکن ہو تو جنگ، قتال کے ذریعے سے ایسی تمام حکومتوں کو مٹا دیا جائے اور ان کی جگہ وہ عادلانہ و منصفانہ نظام حکومت قائم کیا جائے جس کی بنیاد خدا کے خوف پر اور خدا کے مقرر کیے ہوئے مستقل ضابطوں پر رکھی جائے، جو شخصی یا طبقاتی یا قومی اغراض کے بجائے خالص انسانیت کے مفاد کی خدمت کرے، جس کے قیام کا مقصد نیکی کو پروان چڑھانا اور بدی کو مٹانا ہو، اور جس کے کارکن صرف وہی لوگ ہوں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنی زندگی کا واحد نصب العین سمجھتے ہوں، اور اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی بہتری اور خدا کی خوشنودی کے لیے عنان حکومت ہاتھ میں لیں۔ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھو، جگہ جگہ تمہیں یہی نظر آئے گا کہ ظالموں اور جباروں کی اطاعت سے روکا گیا ہے، اور انسان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ باطل کے اتباع اور جبر و استکبار کی اطاعت سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کریں۔ کہیں حکم ہوتا ہے کہ ان حد سے گزر جانے والے لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 151 152۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور جس کا حکم زیادتی پر مبنی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ کہیں ایک قوم کی بربادی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے ہر جبار دشمن حق کی پیروی کی، بس ان پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور یوم قیامت کو بھی پڑے گی۔ سورہ ہود آیت نمبر 59-60۔ کہیں صاف طور پر بتلا دیا کہ ایک ملک ہلاک ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کی دولت اور حکومت کی باغیں بدکار لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں۔ جب ہم کسی بستی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے دولت مند لوگوں کو حکم بھیجتے ہیں، پھر وہ نافرمانی
کر کے بدکاریاں کرتے ہیں، تب وہ بستی حکم سزا کی مستحق ہو جاتی ہے اور ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ اجتماعی زندگی میں جتنے عوامل انسان کے اخلاق و تمدن پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قوی اور مؤثر عامل حکومت ہے۔ حکومت کا نظام اگر غلط ہو اور اس کی باغیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوں جو حاکمانہ طاقت کو اصلاح اور خدمت الناس کے بجائے افساد اور خدمت نفس کے لیے استعمال کرتے ہوں، تو ایسی حالت میں کسی نیکی کا سر سبز ہونا، کسی اصلاحی کوشش کا بار آور ہونا اور کسی قسم کے اخلاقی محاسن کا پھلنا پھولنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حکومت طبعاً بدی و شرارت کی سرپرست ہوتی ہے اور نہ صرف خود بدکار ہوتی ہے بلکہ اس کی قوت تمام اخلاقی مفاسد کی آبیاری کرتی ہے۔ بخلاف اس کے اگر حکومت ایک صحیح اور عادلانہ دستور و آئین پر قائم ہو، اس کا مقصد حیات نظام عدل کا قیام ہو اور اس کے چلانے والے نیکوکار و پرہیزگار لوگ ہوں جو اپنی قوت کو اپنی ذاتی یا طبقاتی یا قومی خواہشات کے حصول کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہوں، تو اس کی اصلاحی قوت کا اثر صرف اسی دائرے تک محدود نہ رہے گا جو حکومت سے بلا واسطہ تعلق رکھتا ہے، بلکہ اجتماعی و انفرادی زندگی کے تمام شعبے اس کے نیک اثرات کو قبول کریں گے۔ مذہب، معیشت، معاشرت، اخلاق، تہذیب، علوم و افکار، غرض ہر شعبے میں اصلاح کی تحریک برابر ہوگی اور بدکاری کی صرف روک تھام ہی نہ ہوگی بلکہ خود بدی کے چشمے بھی سوکھ جائیں گے۔ پس در حقیقت فتنہ و فساد کو مٹانے اور انسانی زندگی کو منکر سے پاک کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور مفید تدبیر یہی ہے کہ تمام مفسد حکومتوں کا استحصال کر دیا جائے اور ان کی جگہ ایسی حکومت قائم کی جائے جو اصول اور عمل دونوں کے لحاظ سے نیکی اور نیکوکاری پر مبنی ہو۔